دنیا کے اندر ہم انسان دو ہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ کس لیے آئے ہیں۔ اچھے اعمال کر کے جنت کو حاصل کر لیں یا پھر اپنی من موزی زندگی گزار کر جہنم کی خائیوں میں انسان چلا جائے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم کی خائی سے خود کو بچا لیں، کیونکہ جہنم کی خائی اور جہنم کی آگ بڑی بھیانک چیز ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، وہ کیسے بھڑکتی ہے، جہنم کی آگ کی تپش کتنی ہے، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے تاکہ انسان ڈر جائے اور اس سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے۔ اسی لیے جہنم کے متعلق چند باتیں قرآن و حدیث کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جہنمیوں کی ایک خواہش ہوگی، وہ خواہش وہاں پوری ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی جو بھی اعمال کمانا ہے کما لیجئے، وہاں خواہش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت 36 اور 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، اور ان کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، یعنی جہنم میں موت نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور جہنم کی عذاب یا جہنم کی آگ کی تپش جہنمیوں کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ناشکرا کو، ناشکر گزار بندہ کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں یا صلہ دیتے ہیں۔ تو جہنمی جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تو جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور ایک خواہش کریں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اللہ سے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں گے اس اعمال کے علاوہ جو ہم دنیا میں کرتے تھے، یعنی جو برائیاں اور گناہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ہم نیک اعمال کرنے لگیں گے۔ کسی آیات میں ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ وہاں سے واپسی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن ہی کے اندر دوسری آیات میں ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو وہ وہی اعمال کریں گے، وہی کام کریں گے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کرتا۔ اتنی عمر سے مراد احادیث میں آتا ہے 60 سال 70 سال، لیکن مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد 40 اور 50 سال بھی ہے۔
اور دوسرے مفسرین کرام یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بلوغت سے لے کر موت تک کی عمر یہاں مراد ہے، یہی سب سے صحیح ہے۔ جب آدمی مرد ہو یا عورت ہو بالغ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، عقل و شعور آ جاتا ہے، صحیح غلط کی تمیز آ جاتی ہے، فائدہ اور نقصان خود سمجھنے لگتا ہے۔ تو بلوغت کے بعد موت تک جتنی بھی عمر مل گئی، جتنی بھی زندگی مل گئی، اس کے درمیان جو بھی اعمال کیا ہے انسان کو حساب دینا ہوگا، وہاں کوئی عذر اور بہانہ نہیں چلے گا۔ بلوغت سے پہلے جس انسان کی موت ہو گئی اس کا عذر قابل قبول ہوگا، مانا جائے گا، لیکن بلوغت کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج چلیے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھ آئی، بلوغت کے بعد 60 70 80 سال تک سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہمارا ڈرانے والا تمہارے پاس آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انبیاء کرام آئے تھے، نبی اور رسول بھی آئے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، تابعین آئے تھے، تبع تابعین آئے تھے، صالحین آئے تھے، سلف صالحین آئے تھے، ائمہ کرام آئے تھے، امام آئے تھے، مولوی صاحب آئے تھے، مولانا صاحب آئے تھے۔ ہر وہ صاحب جو ڈرانے والا ہو اس آیت کے اندر وہ داخل ہے۔ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن تم نے انہیں جھٹلایا، حالانکہ تم خود جھوٹے تھے۔ تم نے اس کو برا بھلا کہا، حالانکہ تم خود غلط تھے۔ تم نے اس کو پاگل اور مجنون بھی کہا، حالانکہ تم خود ہی پاگل تھے۔ ڈرانے والا آیا تھا لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی، اس کو حقیر سمجھا، اس کو ذلیل سمجھا، اس کو تم نے نکارا سمجھا، اس کو دھتکار دیا۔ آج تم دھتکار دیے جاؤ گے۔ ڈرانے والا آیا تھا لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی، اور 60 70 سال 80 سال 40 50 سال اور 30 سال کی عمر عطا کی تھی۔ ڈرانے والا بھی آیا لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ کیا کہہ کے نکال دیا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہی ہے، ان لوگوں کا یہ کام ہی ہے بتانا، کام سب کا ہے، لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں لیکن کان نہیں دھرتے۔ دوستو بزرگو، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَذُوقُوا، تو اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو۔ آج مزہ چکھو خوب، تم نے ان کو مزہ چکھایا تھا دنیا میں، آج تم مزہ چکھو۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالی سورہ الفرقان آیت 11 12 13 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا ان کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو غصے سے چنگھارے گی، غصے سے ایسے چیخے گی، چلائے گی، لگے گا کہ جہنم پھٹ ہی جائے گی۔ جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، ابھی جہنمی لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، جہنم دور ہی سے دیکھ رہی ہوگی اور غصے کے مارے چنگھارے گی، غصے کے مارے چیخے گی، چلائے گی، ایسا لگے گا کہ جہنم پھٹ جائے۔ تو جہنمی دور سے اس کی آواز کو، اس کے غصے کو دیکھیں گے اور خوف سے یوں محسوس کریں گے جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ جان منہ کو آ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن جہنمیوں کی۔ دوستو بزرگو، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا
منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر داخل کر دیا جائے گا یا گزارا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ دعوا ہنالک ثبورا، اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، اپنی موت کو پکاریں گے تو جواب ملے گا لا يدعو اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ایک موت کو نہ پکارو، وادعو ثبورا کثیرا، بہت سی ہلاکت کو پکارو، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ دوستو بزرگو، اسی کو احادیث کے اندر یوں بیان کیا ہے، صحیح ترغیب و ترحیب حدیث 3691، حدیث 3691 تھوڑا گوگل میں کبھی دیکھ لیجئے، قرآن اور حدیث کے ترجمے بھی دیکھ لیجئے، ہندی میں بھی آتا ہے، دیکھ لیجئے۔ خالی الٹی سیدھی سرچ کر کے دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں، کبھی احادیث بھی سرچ کر کے دیکھیے، قرآنی آیات بھی سرچ کر کے دیکھیے۔ چلیے مولویوں کا خطبہ نہیں دیکھتے، جن کو جانتے، جن کو نہیں جانتے ان کا تو دیکھ لیجئے۔ صحیح ترغیب و ترحیب حدیث 3691، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، جل جل کے اور عذاب سہ سہ کے، تو جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، یعنی جہنم کے فرشتے کو، مالک کو پکاریں گے تو 40 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر جواب ملے گا کہ اب بس تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جہنمی اللہ کو پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہم کو اس جنجال سے، اس جگہ سے نکال، ہم دوبارہ اگر گناہ کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تو اللہ تعالی دنیا کے دن کے برابر اس کو کوئی جواب نہیں دے گا ان لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات ہی مت کرو۔ پھر وہ مایوس ہو جائیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑے مار مار کر روئیں گے، اور ان کی آوازیں گدھوں کی آواز جیسے ملتی جلتی ہوگی۔ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحاکم الصحیح حدیث 1679، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں سے کشتیاں چلائی جائے تو ضرور چلیں گی، اتنا روئیں گے۔ دوستو بزرگو، وہ بھیانک دن ہوگا، وہ بڑا ہی خطرناک دن ہوگا۔ اس دن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں، اپنی خواہش کو یہاں قربان کرنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، اپنی تمام خواہشات اور آرزو کو کچلنا پڑے گا، تبھی جا کے کل قیامت کے دن جہنم کی شدید آگ سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو بزرگو، جہنم ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالی سورہ نحل آیت 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ الْجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کافروں کے لیے ہوگا، مسلمان کو بعد میں پھر نکالا جائے گا، لیکن جل پڑ کے ختم ہو جائیں گے تب۔ تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ بس کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوستو بزرگو، تکبر اتنی بھیانک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان جہنم کی خائی میں کل گرے گا۔
اور جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو موت مل جاتی ہے تو آرام مل جاتا ہے ہم لوگ کی نظر سے، اگر اعمال اچھے ہوئے ہوں تو آرام ملے گا، اگر اعمال اچھے نہیں تو وہاں تو اور مشکل آئے پڑے گی۔ دوستو بزرگ، صحیح بخاری حدیث 35-48 کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو درمیان میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا اے جہنمیوں تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی خوشی کے مارے کود اٹھیں گے، خود ہی کرنا بہتر ہے، حالانکہ خوشی بہت ہوگی لیکن اپنی زبان میں کہیں گے تو خوشی سے کودیں گے، ناچیں گے، اور جہنمی مارے غم کے اور کیا کہتے ہیں مایوس ہو جائیں گے۔ دوستو بزرگو، اسی لیے اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں اسی دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ دائی، ایک دائی جو تبلیغ کرتا ہے، یعنی خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے تو اس کے لیے سب چھوٹ ہے۔ مذاق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہے کہ نہ دواتی پوڑی لیتا کو سب معاف ہی جاتے ہیں۔ کون وظیفہ ٹی پوڑی لیتا مولوی صاحب سب کے معاف ہی جاتے، مذاق کوئی ہو کہتے ہیں نا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے اگر وہ اپنی بات پر پکا نہیں ہے تو۔ وہ جو سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ میں گدھے کی طرح گھومے گا۔ بخاری شریف حدیث 62-67، بخاری شریف حدیث 62-67، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی ساری عقلیاں باہر نکل آئیں گی، اور گدھا جیسے چکی میں چکر لگاتا ہے ویسے ہی وہ آدمی چکر لگائے گا۔ تو جہنمی اس کو دیکھ کر اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کیا معاملہ ہے، معاملہ کیا ہے ذرا بتائیے، آپ تو ہمیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتے تھے اور بری چیزوں سے روکتے تھے۔ کہے گا صحیح بات ہے، میں لوگوں کو اچھی بات بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں بچتا تھا، لوگوں کو زنا سے روکتا تھا، رات کو خود زنا کرتا تھا، چوری سے بچنے کے لیے کہتا تھا، خود چوری کرتا تھا، ہر وہ چیز کرتا تھا جو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، تو وہ بھی گدھے کی طرح جہنم میں چکر کاٹے گا۔ ایک اور حدیث بخاری صحیح الجامع حدیث 129، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا، معراج کا واقعہ جانتے ہی ہیں، مشہور ہے، معراج پر گیا تو کچھ لوگوں کے پاس سے مجھے گزارا گیا، کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا تو دیکھا کہ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مقرر ہیں، وہ خطبہ دینے والے ہیں، وہ وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے والے ہیں، وہ لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن وہ خود نہیں عمل کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ان کا یہ نتیجہ ہے۔ دوستو بزرگو، ہرگز بھی یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولوی صاحب فلانا وظیفہ پڑھ لے سب معاف، فلاں کیا کہتے ہیں دعا پڑھ لے سب معاف، نہیں، ان کے
کے لیے پکڑ زیادہ ہے. جو کر رہے ہیں پہلے خود عمل ہونا چاہیے, نہیں ہوگا تو جہنم میں وہ خود جلے گا. دوستو بزرگو, اسی طریقے سے ایک حدیث کیا ہے کہ زمین کے برابر جس کے پاس سونا ہوگا, زمین کے برابر بھی جس کے پاس سونا ہوگا, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ اس کو کیا کرتے ہیں, خرچ کر دے گا. قیامت کے دن اگر کہا جائے, یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے, حدیث ہے 65-38, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اگر تمہارے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہو تو تم کیا اس کو خرچ کر کے اس جہنم کی آگ سے, جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو گے؟ وہ فوراً کہے گا بالکل, میں اس کو خرچ کر کے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لوں گا. دوستو بزرگو, اس سے کہا جائے گا دنیا میں تجھ سے اس سے آسان کام کہا گیا تھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. دوسری روایت میں ہے, کہا جائے گا کہ تم خرچ نہیں کرتے, تم جھوٹ بول رہے ہو, دنیا میں بہت ہی آسان کام دیا گیا تھا لیکن تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. دوستو بزرگو, ہمارے سامنے ہر چیز واضح ہے, قرآنی آیات بھی بتانے والے ہیں, احادیث بھی بتانے والے ہیں, لیکن ہمارا یوں بھی نہیں رینگتا, ہمارا یوں بھی نہیں رینگتا. ہم سمجھتے ہیں یہ خالی ہلہ کرنے والے مولوی لوگ ہیں, ہلہ کر کے چلے جائیں گے, پھر ہم جو کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے. دوستو بزرگو, اس بھیانک دن سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اور نوجوان آج جو ٹک ٹاک اور کیا کرتے ہیں, کیا کیا گیم نکال کر آئے ہیں اور گیم کھیلتے رہتے ہیں. نماز کے وقت جب پورے محلے میں جب گزریے, نماز کے وقت پورے محلے میں بچے نوجوان بیٹھ بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں, تاشے کھیلتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی یوں ہی کھیل تماشے میں گزر جائے گی. نہیں, تم بالغ ہو چکے ہو, اب تمہارا سوال ہوگا, تمہارا حساب ہوگا. اور تو اور محلے کے اندر کتنی دکانیں ہیں, وہاں فلمیں دکھائی جاتی ہیں. ان کا یہ سمجھ ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر فلمیں دکھائی جائیں تو بہت کیا کہتے ہیں بکری ہوگی, بکری میں بڑھوتری ہوگی. نہیں, تمہارا عقیدہ غلط ہے, تمہاری سوچ غلط ہے, تمہیں اللہ جتنا دینا چاہے دے گا. دوستو بزرگو, وہ خود جہنم جا رہے ہیں, دوسرے کو بھی جہنم لے جا رہے ہیں. دوستو بزرگو, ایک حدیث بیان کر دوں موسیقی کے بارے میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احمد شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی زمین میں دھسا دے گا. کیوں دھسائے گا؟ گانے والیاں گائیں گی, ان کے سامنے ناچ ناچ کے, موسیقی بجا بجا کے, ڈھمکا لگا لگا کے ناچے گی. سب کے ہاتھ میں ناچ ہے, سب کے ہاتھ میں گانا ہے, گھر گھر میں گانا ہے, گھر گھر میں فلم ہال ہے, ہاتھ ہاتھ میں ہال ہے, بچے بچے کے ہاتھ میں آج فلم آ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے والیاں عام ہو جائیں گی, لوگوں کو ناچ ناچ کر, ڈھولک بجا بجا کر, موسیقی بجا بجا کر اور ڈھمکا لگا لگا کر ناچ کے دکھائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا بعض کو, اور بعض کو بندر اور سور بنا دے گا. دوستو بزرگو, یہ یاد رکھیے, اپنے آپ کو بچا لیجئے. ہال بنا کے دکان کو مت رکھیے, ہال بنا کے روڈ کو مت رکھیے, ہال بنا کے روڈ کے کنارے کو مت رکھیے. یہ اللہ کا قہر بہت جلدی آ جائے گا, اس سے ڈریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج
رات کو سوئیں اور صبح کو اٹھیں تو بندر اور سور ہو کے اٹھیں۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ گانا سن رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آج فلاں اس کا ریلیز ہو گیا، فلاں آدمی کا ریلیز ہو گیا، فلاں سنگیت ریلیز ہو گیا، فخر سے آج کے نوجوان کہتے ہیں سن لو کہ سو گے رات کو انسان ہو کر اور صبح کو اٹھو گے تو بندر اور سور ہو کر۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے آپ کو سوار لیجئے اس دن کی، آخرت کی شدید گرمی اور شدید آگ کی تپش سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، ورنہ اس دنیا میں بھی نجات نہیں ہے اور اس جہان میں بھی نجات نہیں ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو قبر ہے اس میں بھی نجات نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، باتیں تو بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم کی توفیق دے، ہمارے نوجوان کو صحیح موبائل استعمال کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی اچھائی سے رہنے کی توفیق دے، اور آخرت میں نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا